عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ او سی ڈی کے مریض جو ہوتے ہیں ان کی جو النس ہے، جو ذہنی طور پہ جو جس جنگ و جدل اور جلغار اور سوچوں کے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک پرسنل اور ایک انٹرنل ایکسپیرینس کے طور پہ لیا جاتا ہے. باہر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا انٹل انلیس کے کوئی اس طرح کے بیہیویئر ہوں جس سے ان کو پتہ چلتا ہے. ادروائز جو سوچوں کی حد تک عام طور پہ یہ ساری جنگ اور یہ سارا پینفل ایکسپیرینس جو ہے نا مریض کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. اب جب ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے دفعہ دن میں ہاتھ دھونے ہیں، اس کی کیا پریکاشنز ہیں، کتنے دفعہ سینیٹائزر لگاتے ہیں. سم ٹائم مطلب یہ ہمارے ہاتھ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پینفل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. سم ٹائم ہمیں ڈرماٹولوجسٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ جی وٹ ٹو ڈو، یہ ڈرائنس ہونا شروع ہو گئی، پین ہونا شروع ہو گیا ہے. ود ان 1 ویک یہ ہماری کنڈیشن بن گئی ہے. اسی سے لے کے بہت سے لوگوں میں اب یہ احساس بھی پیدا ہونے کی ایک امید پیدا ہو گئی، جن کے گھر میں جن کے نیئر اینڈ ڈیئر او سی ڈی سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ صرف اس کو فضول تھاٹ سمجھ کے نہ اگنور کر دیا کریں، یا کوئی اس طرح کی جو کہ ڈیمیننگ یا سٹگمٹائزنگ کمنٹ دے کے اس کو پلیز اگنور نہ کریں. بہت پینفل سچویشن ہوتی ہے. جو او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے سچویشن بہت پینفل ہوتی ہے. نہ صرف وہ سوچیں، یہ بار بار ہاتھ دھونا، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں. اور ایون بہت سے لوگوں کے اندر جن کے اندر ادروائز او سی ڈی ہے، ان کے اندر اوبسیشنل حد تک وہ چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہو گئے، پرفیکشنسٹ ہو گئے، کہ ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ دھو رہے ہوتے ہیں. ٹی وی کا ریموٹ لے کے اس کو سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کو آگے پیچھے سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ جی اوبسیشنل حد تک یہ چیز چلی گئی ہے. وہی چیز ان کے اندر ایک بیماری کی صورت میں ہوتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم اس فیز سے نہیں گزرے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ جو فیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی پینفل ہوتی ہے جتنی یہ ہمارے لیے ہے. اس کے اوپر ابھی ایک حوصلہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت ایک بنیادی پوائنٹ ہے. ہمیں اتنی تکلیف کیوں نہیں ہو سکتی؟ کام تو ہم سارا وہی کر رہے ہیں، سوچیں بھی اسی طرح کی ہیں، اور ہماری جو کام ہے، جو حرکتیں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح کی کر رہے ہیں. صرف ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جس سے ان کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ سوچ ایک حوصلہ افزا بیریئر کے طور پہ آتی ہے. وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک جائز کام کر رہے ہیں، یہ ایک ٹھیک کام ہے، کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ دھوئیں گے تو ہماری بچت ہوگی، نہیں تو بیماری کا اٹیک آ سکتا ہے. یہی لاجک ہے نا ہاتھ دھونے کے پیچھے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو او سی ڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فضول ہے، نان سینسیکل ہے، ایبسرڈ ہے. اب وہ والی چیز اس کے باوجود ان کو کرنا پڑتا ہے، کیری آن کرنا پڑتا ہے، بیکاز دیٹ از اے ڈیزیز، دیٹ از اے ڈس آرڈر. یہاں پہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ کرنا ہے، اس سے بھی شدت سے کرنا ہے، لیکن یہ ضروری ہے، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے، پریونشن آف ڈیزیز کے لیے ضروری. یہ وہ تھوڑا سا بیریئر ہے جس میں جو ہے نا پھر ہمیں کچھ سلیس اور تسلی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انگزائٹی اس سپیرل میں نہیں جاتی جو کہ او سی ڈی کے مریضوں میں جا رہی ہوتی ہے. او سی ڈی میں خاص طور پہ یہ جو ہینڈ واشنگ ریچولز ہیں، اس میں جو فیملیز ہیں، جو فرینڈز ہیں او سی ڈی جو پیشنٹ ہیں، ان کے اگر ان کے اندر 10% بھی تھوڑا سا وہ سینسٹائز ہو جائیں کہ ایکچولی جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ایکچولی وٹ دے آر گوئنگ تھرو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں ان انٹینڈڈ پازیٹیو کانسیکوینس کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. بہت شکریہ.